الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 81 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ وہ کس پہلو سے بیان ہوئے ہیں، پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا کیا حق ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ان سب چیزوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس حق کو قرآن مجید ایک لفظ سے تعبیر کرتا ہے، اور وہ ہے شکر۔ یہ محض چند الفاظ بول دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پورے رویے کا نام ہے۔ یعنی انسان کو جو چیز بھی اس دنیا میں ملے، اللہ تعالیٰ نے ابتلا کے قانون کے تحت اس کا یہ تقاضا بار بار بیان کیا ہے کہ اسے اپنے پروردگار کا شکر گزار بن کے رہنا چاہیے۔ یہ تقاضا فرد کے لحاظ سے بھی قرآن مجید کے متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دین کی پوری ہدایت کے معاملے میں ایک اصول کی حیثیت سے بھی فرمایا ہے کہ ہر چیز واضح کر دی گئی ہے، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب یہ فیصلہ تم کو کرنا ہے کہ تم میرے شکر گزار بندے بن کر دنیا میں رہتے ہو یا ناشکری اختیار کرتے ہو۔ شکر اور کفر یہ بالکل متضاد رویے ہیں۔ مجھے جو نعمت ملی ہے وہ علم کی ہے، وہ دولت کی ہے، وہ اقتدار کی ہے، وہ حسن ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، مجھ سے میرے پروردگار کا اس دنیا میں جامع تعبیر کے لحاظ سے ایک ہی تقاضا ہے، اور وہ ہے شکر گزاری۔ جن کو اس نے محروم رکھا ہے وہ بھی اس کی حکمت کے تحت ہوا ہے، ان سے صبر کا تقاضا کیا گیا ہے۔ صبر بہت بڑی قدر ہے۔ قرآن مجید میں صبر کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی بشارتیں دی ہیں، بلکہ یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی صبر کرتا ہے اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرتا ہے تو جو معیت خداوندی کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ یہاں شکر کے پہلو کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ شکر جس طرح انفرادی زندگی میں ہے، اسی طریقے سے اجتماعی زندگی میں بھی ہے۔ قوموں کو کیا ملا ہے، ان کو کون سے حالات میسر آئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں عام کیں، ان پر کیا عنایتیں ہوئیں۔ یہ قوموں کے بارے میں عمومی قانون بھی ہے، اور بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسماعیل جو امت مسلمہ کا محور ہے اور بنی اسرائیل، دونوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ہمارا یہ خصوصی قانون ہے کہ ان کے لیے شکر اور ناشکری کے نتائج دنیا ہی میں نکلتے ہیں۔ باقی قوموں کے معاملے میں یہ نتائج مؤخر ہو جاتے ہیں، تدریج سے نکلتے ہیں، بعض موقعوں پر ہلاکت تک بھی پہنچا دیتے ہیں، لیکن بہرحال اس طرح نہیں نکلتے کہ 2 اور 2 4 کی طرح خدا کی علامت بن جائے۔ ان کے لیے نکلتے ہیں، یعنی اولاد ابراہیم کے لیے۔ میں نے حوالہ دیا تھا کہ اس کو سورہ ابراہیم میں واضح کیا ہے کہ میں جب نعمتیں دوں گا اور تمہیں خاص طور پر، تو میرا قانون یہ ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزار ہو گئے تو بڑھاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
اور اگر ناشکری اختیار کرو گے تو پھر اسی دنیا میں سزا دوں گا، اور میری سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے لیے جو 2 مرتبہ انہوں نے بڑا فساد کیا ہے، اس کی سزا کا خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ نبوکدنضر کے ذریعے سے کم و بیش 500 قبل مسیح میں ان کو کس طرح سزا دی گئی، اور پھر ٹائٹس کے ذریعے سے سیدنا مسیح کے بعد 70 عیسوی میں کیسی ہولناک سزا ان کو دی گئی۔ بیان ہی یہی چیز بنی اسماعیل کے ساتھ ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ دونوں واقعات ہو چکے ہیں، اور 2 ہی مرتبہ ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ اس وقت جب چنگیز خان کی اولاد نے اٹھ کر بغداد کو تاخت و تاراج کر دیا، یورپ کے مسیحیوں نے اسپین کی سلطنت درہم برہم کر کے رکھ دی، یہاں تک کہ مسلمان کم و بیش 150-200 سال تک غرناطہ تک محدود ہو گئے، اور پھر ان کو گویا وہاں سے نام و نشان مٹا دینے تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی مہلت دی، بالکل اسی طرح جیسے بنی اسرائیل کو دی، جیسے سائرس نے ان کو دوبارہ آباد کیا۔ اور دوسری مرتبہ پھر جب مغربی قوموں نے آ کر اپنی نو آبادیات قائم کی، اور مسلمانوں کی 3 بڑی سلطنتیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر کر رہ گئیں، صفوی سلطنت، مغلیہ سلطنت، اور آخر میں عثمانیوں کی سلطنت۔ تو ایک ہی قانون ہے، اور وہی ہے کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہاں قریش کو خطاب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سے بھی شکر گزاری کا تقاضا ہے، اور اس میں خاص طور پر 2 ایسے پیغمبروں کی زندگی کی مثالیں دی ہیں جن پر اللہ کی آخری درجے کی دنیا میں عنایتیں ہوئی ہیں، وہ داؤد و سلیمان ہیں۔ ان کی تاریخ سنائی جا رہی ہے۔ اس کا کچھ حصہ پچھلی نشست میں زیر بحث آ گیا۔ قرآن نے اپنے طریقے کے مطابق جس مقصد سے بات کی جا رہی ہے اس کی طرف توجہ دلائی، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ کہہ کے، یہ قریش مکہ پھر کیا تم بھی اسی طرح شکر گزار ہوتے ہو؟ اور پھر بات آگے بڑھا دی، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اس سے پیچھے ان کے زمانے کی سائنسی ترقی زیر بحث تھی، زرہیں کیسے بناتے تھے، جنگی آلات کے لیے کیا صلاحیت ملی تھی۔ اب اسی ذیل میں فرمایا، اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، معاف کیجیے، مسخر کر دیا تھا۔ یہ فعل یہاں حذف کر دیا ہے۔ اس کا مطلب عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کی خدمت میں لگا دیا، یعنی جس کو ہمارے ہاں لوگ تسخیر سے ادا کرتے ہیں وہ گویا فتح کرنے کے معنی میں ہے۔ عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے فلاں چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارا تابع فرمان بنا دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی خدمت میں لگا دیا تھا۔ آیت میں سلیمان کا لام اس بات کا قرینہ ہے کہ فعل سخرنا یہاں محذوف ہے، یعنی ایک لام کو علامت بنا دیا اور فعل کو omit کر دیا، حذف کر دیا۔ یہ قرآن کے عام اسالیب ہے۔ ہم نے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ یہ کون سی سرزمین ہے، کون سا علاقہ ہے؟ میں نے وضاحت کی ہے، یہ ان علاقوں کے لیے الہامی صحائف کی خاص تعبیر ہے جو بنی اسرائیل کے لیے خاص کیے گئے تھے، یعنی فلسطین کا علاقہ اس زمانے میں یہ کنعان کہلاتا تھا،
اس علاقے کو اس وقت کی سیاسی صورتحال کے لحاظ سے محفوظ کرنے کے لیے تورات میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس کو تو خالی کرا لیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ اس کے گرد و پیش بھی کسی قوم کو سرفراز نہیں رہنے دیا جائے گا۔ وہ ساری قومیں گرد و پیش کے علاقے میں جن کی حکومتیں تھیں وہ محکوم بنا لی جائیں گی، جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا۔ اس سے ان حالات میں اصلی مقصود یہی ہوتا تھا کہ جس علاقے کو اللہ نے اپنی توحید اور اپنے دین اور اپنی ہدایت کا مرکز قرار دیا ہے وہ ہر طرح کے خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ ان کو بھی اسی طریقے سے ایک خاص علاقہ دیا گیا، اسی کو وہ اپنی میراث کا علاقہ کہتے ہیں۔ تورات میں اس کے حدود اربع اس کی وضاحت ہوئی ہے اور اس کے بارے میں خصوصی قانون بھی بیان ہوا ہے۔ یہ ان علاقوں کے لیے الہامی صحائف کی خاص تعبیر ہے جو بنی اسرائیل کے لیے خاص کیے گئے تھے اور ان کے لیے دینی اور دنیوی ہر قسم کی برکتیں ان میں رکھ دی گئی تھی۔ یہ یروشلم کی سرزمین بڑی زرخیز سرزمین بھی ہے اور اس لحاظ سے گویا زمین کی برکتیں بھی وہاں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن سب سے بڑی برکت وہ ہدایت ہے جس کا اس سرزمین کو مرکز بنایا گیا، جو پوری دنیا کے لیے کم و بیش 2000 سال تک دعوت کا مرکز رہی ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ میں اس ذمہ داری کو بہت خوبی سے ادا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا ہر دور انحراف اور سرکشی اور گردن کشی کا دور رہا ہے، اس میں سلیمان و داؤد کی بادشاہتیں بھی قائم ہوئی ہیں، اس میں نبیوں کی قیادت میں بھی انہوں نے اپنی ذمہ داریاں انجام دی ہیں۔ ایک پیغمبر کی قیادت میں پوری قوم نے اپنا وطن چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے۔ اس کے بعد اگرچہ ابتدا میں کچھ بزدلی دکھائی لیکن بعد میں جہاد کیا ہے۔ اس سرزمین میں انہوں نے توحید کا وہ مرکز قائم کیا جو اس زمانے کے لیے گویا روشنی کا منار بنا رہا ہے۔ پھر انحطاط آیا، زوال آیا، وہ اللہ کا قانون ہے، سب قوموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری شاخ ذریت ابراہیم کی رسول اللہ کے بعد اٹھائی وہ بھی انہی مراحل سے گزری ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کے ساتھ آئے۔ ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے ہماری تاریخ میں بھی 2 مرتبہ بڑی سخت سزا کا نفاذ ہوا۔ استاذ امام لکھتے ہیں تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کی بری قوت تو بہت تھی، لیکن ان کی حکومت میں بحری قوت میں بے مثال ترقی حضرت سلیمان کے عہد میں ہوئی۔ یعنی بری قوت سے تو ابتدا ہو گئی تھی، لیکن بحری قوت زیادہ عروج پر سلیمان کے دور میں پہنچی۔ انہوں نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے ایسے بادبانی جہاز ایجاد کیے جو ہندوستان اور مغربی جزائر تک سفر کرتے تھے۔ ان کا بحری بیڑا وقت کا سب سے بڑا اور طاقتور بیڑا تھا۔ بحر احمر میں ریڈ سی ہے، بحر احمر میں اس کا مرکز ترسیس تھا جو خلیج عقبہ میں واقع تھا، اور بحر متوسط میں سور، طائر اور یافا کی بندرگاہیں۔ اس زمانے تک سمندری ہواؤں کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بادبانی تھے، یعنی یہ بھاپ کی قوت ابھی لوگوں کے علم میں نہیں آئی تھی، بادبانوں ہی کے ذریعے سے جہازوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ یہی بادبان جہازوں کے لیے انجن کا کام دیتے تھے۔ حضرت سلیمان نے ایسے بادبان ایجاد کیے جو تند ہواؤں میں بھی جہاز کی آمد و رفت میں خلل واقع نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ اپنی معینہ سمتوں میں موافق و ناموافق ہر قسم کی ہوا میں اپنے لمبے لمبے سفر
بے خوف و خطر جاری رکھتے۔ یہ چیز چونکہ خدا کی سکھائی ہوئی سائنس کا ثمرہ تھی، اس وجہ سے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کے لیے تند ہوائیں مسخر کر دی تھیں جو اس کے حکم سے چلتی تھیں، اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور فرمایا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے تھے۔ یہ جو تنبیہ کے جملے درمیان میں آتے ہیں، اس میں بہت بلاغت سے بعض اہم مفاہیم منتقل کیے جاتے ہیں، چنانچہ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی اس چیز کے بھی جاننے والے تھے۔ فرمایا نا کہ ہم ہر چیز کے جاننے والے تھے، یعنی اس چیز کے بھی جاننے والے تھے کہ جس شخص کو ہواؤں پر یہ تصرف بخشا گیا، یہ سائنسی قدرت عطا کی گئی، وہ فی الواقع اس فضل و عنایت کا اہل ہے، یہ بھی جانتے تھے، اور اس کے بھی کہ وہ ہماری بخشی ہوئی قوتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے، یہ بھی جانتے تھے۔ دونوں پہلوؤں کی طرف اس جملے میں توجہ دلائی ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے۔ دوسری جگہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے، یعنی شیاطین جن، انسانوں میں تو جو کچھ قوت ان کو میسر تھی وہ تھی ہی، شیاطین جن بھی ان کے تابع کر دیے گئے تھے، اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے۔ ظاہر ہے سمندروں میں غوطے سمندری دولت حاصل کرنے کے لیے، وہ مچھلیوں کی صورت میں بھی ہے، اور وہ بہت سی سمندر کی معدنیات کی صورت میں بھی ہے، اور ان نعمتوں کی صورت میں بھی جن سے ہم سب واقف ہیں۔ سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہ سلیمان کے تابع رہیں، یہ سرکشی نہ کریں، یہ مقابل میں نہ آئیں، یہ نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کا اہتمام کون کر رہا تھا؟ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کو تھامے ہی، یعنی یہ بھی ہماری ہی عنایت تھی، ہمارا ہی کرم تھا۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ علم بھی ہمارا عطا کردہ تھا جس سے انہیں مسخر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد بھی ان کے اصلی نگران ہم ہی تھے، شیاطین جن کے۔ ان میں سے کسی کے لیے ممکن نہ تھا کہ بھاگ سکے یا حضرت سلیمان کے منشا کے خلاف کوئی کام کرے، ان کے تابع فرمان بنا دیے گئے تھے۔ یہ چیز دنیا میں کبھی کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہوئی، یہ سلیمان علیہ السلام ہی کو حاصل ہوئی، اور ایک موقع پر جب وہ ابتلا میں تھے تو اس وقت انہوں نے دعا بھی یہی کی تھی کہ پروردگار میں اس کا اہل تو نہیں ہوں، لیکن نااہلیت کے باوجود ایسی عنایتیں کسی اور پر نہیں ہوئی ہیں، اور میں انہی عنایتوں کی دوبارہ درخواست کرتا ہوں۔ تو ارشاد ہوا کہ ہم ہی ان کو تھامے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ سلیمان و داؤد کی سرگزشت میں جن چیزوں کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا وہ مضمون پائے تکمیل کو پہنچا۔ ایک مرتبہ پھر یہ واضح کرنا چاہیے کہ اصلی مقصود کیا ہے؟ شکر گزاری کی طرف توجہ دلانا، اس کو درمیان میں واضح کیا، یعنی سرگزشت سنائی جا رہی تھی، درمیان میں کچھ چیزیں بیان کر کے روکا اور فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، یعنی یہ شکر گزار بندے تھے، یہ اتنی نعمتیں پا کر بھی کبھی سرکش نہیں ہوئے، کبھی گریزاں نہیں ہوئے، کبھی اپنے رب کے مقابل میں کھڑے نہیں ہوئے، کبھی اس کی ہدایت کو حاصل کرنے میں پس و پیش نہیں کیا، تو کیا تم بھی ان کی طرح شکر گزار بنتے ہو؟ اس پہلو سے یہ سرگزشت سنائی۔ اب یہ شکر کا پہلو تھا، اب ذرا صبر کو دیکھیے۔ فرمایا وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ہم نے ایوب پر بھی عنایت فرمائی تھی، یعنی یہ تو سلیمان و داؤد ہے، اب ذرا
ایک اور پیغمبر کی سرگزشت بھی سن لو، وہ ایوب ہے۔ عنایت فرمائی تھی یہ مضمون یہاں مقدر ہے، میں نے لکھا ہے، یعنی اس کو بھی علم و حکمت سے اسی طرح نوازا تھا جس طرح اوپر جن پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے ان کو نوازا تھا۔ اوپر بتایا گیا ہے کہ ہم وحی تو نازل کرتے ہی ہیں اور ہدایت تو ان کے سپرد کرتے ہی ہیں، ہم اپنی طرف سے جس کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتے ہیں اسے خاص علم بھی عطا کرتے ہیں اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی۔ اس کو قرآن مجید لو لفظوں سے تعبیر کرتا ہے، حکمم و علما، اسی پر اس کو عطف کیا ہے۔ قرآن میں ایوب علیہ السلام کا ذکر جس طریقے سے ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اسرائیلی پیغمبر تھے جو غالباً 9ویں صدی قبل مسیح میں کسی وقت ہوئے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے، بائبل میں جو تاریخ بیان ہوئی ہے اس میں بعض چیزیں تو متعین طریقے سے بیان ہو گئی ہیں، لیکن بعض کے معاملے میں انفرنس کا طریقہ ہی اختیار کرنا پڑتا ہے، استنباط کا۔ اس میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ غالباً 9ویں صدی قبل مسیح میں کسی وقت ہوئے ہیں۔ بائبل کا بیان ہے کہ یہ ابتدا میں بہت دولت مند تھے۔ تاج امام لکھتے ہیں خدا نے انہیں بڑا خاندان اور بڑی دولت دے رکھی تھی، جس طرح سلیمان داؤد کا ذکر ہوا کہ اللہ نے ان کو غیر معمولی نعمتیں دی تھیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ خدا نے انہیں بڑا خاندان اور بڑی دولت دے رکھی تھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ اس زمانے میں بیٹوں کا ہونا بجائے خود ایک بڑی نعمت تھی۔ قرآن نے اس کو بنینا شہودہ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ قبائلی زندگی میں اس طرح کی ریاستیں نہیں تھیں جیسی اب ہمیں میسر ہیں۔ آدمی کے لیے اپنے مال، اپنی جان اور اپنی آبرو کی حفاظت کا خود ہی بندوبست کرنا ہوتا تھا، اور اس میں اگر جوان سال بیٹے ہیں دائیں بائیں کھڑے ہو سکتے ہیں، جس کی تصویر قرآن نے شہودہ کے لفظ سے کھینچی ہے، بنینا شہودہ، تو یہ آدمی کے لیے بڑی دولت تھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ، 1,000 بیل اور 500 بار برداری کے گدھے ان کے پاس تھے۔ یہ بائبل کا بیان ہے کہ اس طرح کے وہ دولت مند تھے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی دولت یہی ہوتی تھی۔ ان کے نوکر چاکر بھی بے شمار تھے۔ اہل مشرق میں اس درجے کا مالدار کوئی اور نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ اپنے زمانے اور اپنی معلومات کے لحاظ سے اس طرح کے جملے مورخین لکھتے ہیں، یعنی ان کے گرد و پیش میں جو صورتحال ہوتی ہے اس کے لحاظ سے، لیکن یہ تمام خدم و حشم رکھنے کے باوجود وہ خدا کے نہایت شکر گزار اور فرما بردار بندے تھے، کبھی کسی برائی سے وہ آلودہ نہ ہوئے۔ یہ بائبل کے بیانات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں اس کا حوالہ دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایوب کے ساتھ بھی ہماری یہ عنایتیں تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ بعض گرد و پیش کے لوگوں نے ان کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا، بہت انابت ہے، بہت شکر گزاری ہے، بہت سرفگندہ رہتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، ہر لمحے پروردگار کو یاد بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ اللہ نے دینے میں کسر کیا کی؟ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ذرا ہمیں دیکھیں ہمارے حالات کیا ہیں، تو ان کو اتنی دولت اللہ نے دی ہے، اس طرح کے خدم و حشم دیے ہیں، ایسے نوکر چاکر دیے ہیں، ان کے پاس قصور و محلات ہیں، اس کے بعد اگر شکر کرتے ہیں تو کیا بڑی بات ہے؟ یہ انہوں نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک امتحان میں مبتلا کیا۔ اس امتحان میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل ابھی ہم دیکھیں گے۔ بہرحال اس امتحان کو قرآن مجید نے بیان کرتے وقت یہاں سے بات شروع کی ہے کہ اور ہم نے ایوب پر بھی عنایت فرمائی تھی
جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں آزار میں مبتلا ہوں، یعنی جب وہ مصیبت آئی ہے پھر ان پر اور اس درجے میں آئی ہے کہ وہ اپنے رب کو پکار اٹھے، اور انہیں فرمایا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، یہ بڑی دلسوزی کی دعا ہے کہ میرے آزار کو بھی تو جانتا ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان کی دعا ہے اور انہی چند الفاظ میں ہے۔ قرآن مجید نے یہ دعا یہاں نقل کی ہے، میں نے اس کی وضاحت میں حاشیہ لکھا ہے، اس دعا کا پس منظر، یعنی یہ چند لفظوں کی دعا کیوں کی گئی۔ اس دعا کا پس منظر سفر ایوب میں یہ بیان ہوا ہے، جو اسفار ہیں بائبل کے، ان میں ایک صحیفہ یا ایک سفر وہ سفر ایوب بھی ہے۔ اس میں بیان ہوا ہے کہ اس قدر دولت مندی کے باوجود، یہ جس کا پیچھے ذکر ہوا، ایوب علیہ السلام کی نیکی، تقوی اور خدا پرستی پر شیطان اور اس کے ایجنٹوں کو حسد ہوا، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تمام تقوی، نیکی اور خدا پرستی اس لیے ہے کہ خدا نے اسے اتنا کچھ دے رکھا ہے، یہ سب نعمتیں اگر اس سے چھین لی جائیں تو پھر دیکھیے گا یہ بھی خدا کا شکر گزار نہ ہوگا۔ یہ بات گرد و پیش میں کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بتایا کہ میں چھین لیتا ہوں، پھر دیکھ لو۔ اس کے بعد خدا کی آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے مال و دولت اور خاندان کا صفایا ہو گیا، لیکن خدا سے مایوس ہونے کے بجائے ایوب علیہ السلام اسی کے دروازے پر گر پڑے۔ سفر ایوب میں ہے، یہ اقتباس ہے بائبل کا۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرہن چاک کیا اور سر مڑایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اور ننگا ہی واپس جاؤں۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ یعنی یہ انہوں نے سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب سے اپنی کیفیت بیان کی، خداوند کا نام مبارک ہو۔ تو جب انہوں نے اس صورتحال کو بھی دیکھ لیا تو یہاں تک بات رکی نہیں۔ اس کے بعد وہ آزار شروع ہوا جس کا ذکر دعا میں کیا گیا ہے۔ دعا میں انہوں نے جو کہا ہے کہ میں جس آزار میں مبتلا ہوں وہ جسمانی تکلیف تھی، دولت ختم ہو گئی، یہ سب چیزیں چھن گئیں، تو اس پر تو انہوں نے یہ کہہ کے خدا کی مبارکی کا اعلان کیا کہ خدا کا نام مبارک ہو، میرا کیا ہے، میں ننگا آیا تھا، ننگا ہی چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ آزار شروع ہوا جس کا ذکر دعا میں کیا گیا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ سفر ایوب کے مطابق ایوب علیہ السلام کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک سارے جسم میں جلتے ہوئے پھوڑے نکل آئے، اور وہ ایک ٹھیکرا لے کر اپنا جسم کھجاتے اور راکھ پر بیٹھے رہتے تھے۔ یعنی راکھ پر بیٹھے رہتے اور اس پر ڈالتے رہتے تو کچھ اطمینان رہتا، ورنہ ناقابل برداشتی تکلیف۔ ایوب علیہ السلام نے یہ دعا، یہ جس کا یہ جملہ ہم نے پڑھا ہے، یہ اسی موقع پر کی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس دعا کی اس بلاغت کو ملحوظ رکھیے کہ حضرت ایوب نے اپنے دکھ اور درد کا حوالہ تو دیا، لیکن حرف مدعا کو زبان پر نہیں لائے، اس کو خدا کی رحمت پر چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ میں دکھی ہوں اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا دکھ تیرے آگے پیش کرتا ہوں اور معاملہ تیری رحمت کے حوالے کرتا ہوں۔ تو جو کچھ کرے گا اپنی شان رحیمی کے ساتھ کرے گا، اور اسی میں میرے لیے برکت و رحمت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کو مقام رضا کہتے ہیں۔ یعنی ادھر تو شکر کا معاملہ تھا، صبر میں یہ جگہ انسان کو حاصل ہو، اسی کو آخرت میں راضیتم
جو اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے اسی کو آخرت میں راضیتم مرضیہ کا درجہ حاصل ہوگا۔ قرآن مجید میں جو سب سے بڑا مرتبہ بیان ہوا ہے وہ راضیتم مرضیہ کا ہے، اور فرمایا ہے کہ بس یہ بات ہوگی کہ خدا بندے سے کہے گا کہ میں راضی ہو گیا اور بندے تو بھی مجھ سے راضی ہو، تو گویا نہال ہو جائے گا۔ اس طرح کی صورتحال میں یہ دعا کے الفاظ ہیں جو ان کی زبان پر آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں آزار میں مبتلا ہوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا مطالعہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔